الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون۔ ناظرین کرام، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے ہم پچھلی مجلسوں کے اندر بیان کرتے آ رہے ہیں۔ پچھلی کئی مجلسوں کے اندر ہم نے جنت میں لے جانے والے چند اعمال کا ذکر کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جنت میں لے جانے والے ایک عمل سے متعلق بات کریں گے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس حدیث کی جانب جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں شمار کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پہ فرض کیا ہے۔ جو بندہ مومن ان نمازوں کو ادا کرتا ہے اور ان میں سے کسی نماز میں کوتاہی نہیں برتتا، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یہ عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص انہیں ادا نہیں کرتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص نماز کو پڑھتا ہے، نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، نماز میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرتا، نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو شخص نماز کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتا، یا تو نماز کو بالکلیہ ادا نہیں کرتا، صرف جمعہ اور جمعہ کو ادا کرتا ہے، یا نماز کو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، کبھی ادا کرتا ہے اور کبھی ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے، اور اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے اسے بخش دے اور اسے جنت میں داخل کرے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندہ مومن کو جنت میں لے جاتا ہے، اور نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو کفر و شرک اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ غور فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ گویا نماز یہ کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔
یعنی جو شخص نماز کو قائم نہیں کرتا گویا وہ مشرکین میں سے ہے، گویا وہ کفر کا کام کرتا ہے، گویا وہ اسلام کے منافی کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ملایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا کہ کفر و شرک اور ہمارے درمیان جو عہد ہے، جو فرق ہے، وہ نماز ہے۔ گویا شرک اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پہ چھاپہ مارنے کا ارادہ کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے۔ اگر فجر کی اذان سنائی دیتی تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پہ چھاپہ نہیں مارتے، اس بستی سے قتال نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں کے افراد مومن ہیں۔ اور اگر فجر کی اذان سنائی نہ دیتی تو پھر ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بستی پہ حملہ کرنے کا حکم دیتے۔ گویا اسلام اور شرک کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کی ادائیگی انسان کو مسلمان بناتی ہے، اسے اسلام کے اندر داخل رکھتی ہے، اور نماز کو چھوڑنا، نماز سے دوری ایک انسان سے، ایک مسلمان سے گویا کفر کا کام کرواتی ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے مومن سے طلب کی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو جب کہ اہل کتاب کی جانب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، کہ آپ ان سے جب مطالبہ کریں جنگ سے پہلے، جب انہیں دعوت دیں تو پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ تم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دو۔ اگر سامنے والی قوم اس چیز کو قبول کر لیتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، اگر شہادتین کو قبول کر لیتی ہے، اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو انہیں بتلائی جائے گی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہیں، ان پہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں دن و رات کے اندر۔ اور اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اشارہ فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پہ، اسلام میں داخل ہونے والوں پہ، اسلام لانے والوں پہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد فوری طور سے فرض ہو جاتی ہیں، اور اس سے کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، اعلیٰ ہونے کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو وقت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اگر کسی ذات سے نماز معاف ہوتی تو انبیاء کرام سے معاف ہو جاتی، لیکن کسی بھی ذات سے، کسی بھی شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر حالت میں فرض ہے۔ آپ سفر کی حالت میں ہوں تو بھی نماز فرض ہے، حالت جنگ میں ہوں تب بھی آپ پہ نماز فرض ہے، اگر حالت مرض میں ہیں تب بھی نماز پہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سفر کی مشقت کی پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہلکا کر دیا ہے اور نماز میں قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنگ کی حالت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہلکا کر دیا ہے۔ مرض کی پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس حالت میں آدمی نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس حالت میں نماز پڑھے۔ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحت کی حالت میں آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ جو شخص بیمار نہیں ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے،
اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض کے اندر، مرض الموت میں اور دوسری بیماریوں میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ جس پہلو کی حالت پہ اگر ایک پہلو پہ پڑھ سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس حالت میں پڑھیں، اور اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر ایسی صورت میں جس طریقے سے اسے استطاعت ہو نماز پڑھنے کی، نماز ادا کرے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں کی گئی ہے۔ نماز یہ پہلی چیز ہے جس کا بندے مومن سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کا حساب لے گا، اور اس سے دو قسم کا حساب لیا جائے گا، ایک حقوق اللہ میں اور ایک حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ کیا جائے گا، جس چیز کا حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح وسائر العمل، تو اگر نماز درست ہوئی تو ایسی صورت میں اس کے سارے اعمال کو درست قرار دیا جائے گا۔ وإن فسدت فسد وسائر العمل، اور اگر نماز خراب ہوئی، اس کی نماز بہتر نہیں رہی، نماز میں اس نے کوتاہی کی، نماز سے اس نے غفلت برتی، تو پھر ایسی صورت میں اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ گویا نماز یہ حد فاصل ہے اس کے سارے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہ حد فاصل ہے اس کے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے۔ دونوں صورتوں میں اگر نماز کو اچھی طریقے سے اس نے ادا کیا تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز کو اس نے برباد کیا تو ایسی صورت میں نماز کے علاوہ جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا بھی سختی سے حساب لیا جائے گا، اور گویا وہ اعمال اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، یعنی کن اعمال کی وجہ سے تم جہنم میں داخل ہوئے۔ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کریں گے، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا عمل جس کا وہ ذکر کریں گے کہ جس کے سبب وہ جہنم میں داخل ہوئے، وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا۔ اور اسی کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا، جو حدیث سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی، جنت میں لے جانے والے اعمال سے متعلق، نماز سے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ أَحَدٌ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص نماز کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے، یعنی جہنم میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کرے۔ تو یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر جس عمل کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ جہنم میں داخل کرنے والا ہے، وہ عمل نماز ہے۔ نماز کی عزم ادائیگی ایک بندے کو جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ خود بندہ اقرار کر رہا ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گویا یہ عمل بندے کو، نماز کی عدم ادائیگی بندے کو جہنم میں لے جائے گی۔ پنج وقتہ نمازیں جن کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نماز کی اہمیت بیان کرتا ہے،
اور پھر نماز کے تعلق سے یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ نماز جنت پہ لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کس سبب ملی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن کی اوصاف بیان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے اوصاف نہیں بلکہ ان اعمال کو ذکر کر رہا ہے جن کی وجہ سے انہیں کامیابی ملی۔ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد صفات کو، متعدد اعمال کو ذکر کرتا ہے جو ان مومنین کی صفات اور اعمال میں سے ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سب سے آخری صفت جو ذکر کر رہا ہے وہ بھی نماز ہے۔ پہلی صفت بھی نماز ذکر کی گئی اور آخری صفت بھی نماز ذکر کی گئی۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور اعمال کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی برتتے ہیں، نماز پہ ہمیشگی برتتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان پہ ہمیشگی برتتے ہیں، ان پہ مداومت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الاعلی هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ مال و جائیداد کے، دنیاوی متاع کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے اور نماز پہ مداومت برتنے، نماز پہ ہمیشگی برتنے کی صفت کو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ جنت کا ذکر کیا، کہ جو لوگ نماز پہ ہمیشگی برتتے ہیں، جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے حقیقی وارث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں کے ساتھ جنت میں داخلے کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ان نمازوں کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس شخص نے دو نمازوں کو ادا کیا، دو ٹھنڈے وقت کی نمازوں کو، تو جنت میں داخل ہوں۔ یہ دو نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز۔ ان دونوں نمازوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کو ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن و رات میں 12 رکعات نماز ادا کرتا ہے، یہ سنن رواتب سے متعلق ہے، کہ جو شخص دن و رات میں 12 نمازیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان نمازوں کے بدلے جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے۔ جن نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن نمازوں کے متعلق احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان نمازوں کی مداومت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سنن رواتب کا ذکر کیا ہے کہ جو شخص سنن رواتب میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ بھی ان سنن رواتب کی فضیلت ہے، اور جنت میں داخل ہونے اور جنت میں ایک گھر بن جانے کی بشارت
اس حدیث کے اندر سنائی گئی ہے۔ گویا سنن رواتب بھی جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ نماز بطور عموم جنت میں لے جانے والی ہے، لیکن یہ عمل جو ہم 12 رکعت نماز کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھیں گے، یہ بھی ہمیں جنت میں ایک گھر بنانے کے لیے ضامن ہے۔ یہ عمل بھی ہمارے لیے ضامن ہے کہ جنت میں ہمارے لیے ایک گھر تیار ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند خاص نوافل کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم على النار، کہ جو شخص سے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کی محافظت کرتا ہے، 4 رکعتوں کو ہمیشہ ادا کرتا ہے، اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتوں کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم پہ حرام کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے عمل سے متعلق فرماتے ہیں، نہ جو نماز سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقوم فیرکع رکعتین یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ وغفر لہ۔ اس نماز کو سنت وضو کہتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اور ان 2 رکعتوں میں اپنے دل اور بدن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتا ہے، یعنی جو کچھ اس نماز کے اندر پڑھتا ہے وہ پورے توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز سے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ گویا نفل نمازوں سے متعلق تھے۔ فرض نماز پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سنن رواتب پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے نوافل پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی مداومت کرنے والوں میں سے بنائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔